नाज़रीन आदाब, 25 मार्च 2022 मुताबिक 21 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शेयर अहम खबरों के मुताबिक बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग में योगी आदित्यनाथ को लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। देर शाम बीजेपी ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर गवर्नर को हिमायती लेटर सौंपा। लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी निगरां और वजीर दाखिला अमित शाह का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बता दें कि योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को लखनऊ के कान्हा इंटरनेशनल स्टेडियम में दूसरी बार वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में 25 मार्च को शाम 4 बजे मुनक्किद होगी। इस प्रोग्राम को शानदार बनाने के लिए बीजेपी और इंतजामिया ने पूरी ताकत लगा दी है। प्रोग्राम में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा कई मरकजी वज़रा और बीजेपी के सीनियर ओहदेदारों के साथ साथ मारूफ सनतकारों और 49 कंपनियों को भी दावतनामे भेजे गए हैं। उनमें टाटा ग्रुप से एन शेखरन, अंबानी ग्रुप से नीरज अंबानी, महिंद्रा ग्रुप से आनंद महिंद्रा, बिरला ग्रुप से कुमार मंगलम बिरला और गौतम अंबानी भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी की समाअत के लिए कोई मखसूस तारीख देने से इनकार कर दिया, जिसमें क्लासरूम्स में हिजाब पहनने की इजाजत दिए जाने के ताल्लुक से की गई तमाम अर्जियों को खारिज कर दिया गया था। सीनियर वकील देवदत्त कामत ने एक अर्जी गुजार मुस्लिम तलबा की तरफ से मामले का तस्करा करते हुए अर्जी पर फौरी फेहरिस्त की दरख्वास्त की थी। कामत ने इसरार किया था कि इम्तिहानात करीब आ रहे हैं, लिहाजा अदालत इस मामले पर फौरी समाअत करे। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि इस मामले का इम्तिहान से कोई लेना देना नहीं है और मामले को सनसनीखेज न बनाए। ख्याल रहे कि 16 मार्च को भी सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली इस अर्जी पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम ख्वातीन का हिजाब पहनना इस्लामी अकीदे में मजहबी अमल का हिस्सा नहीं है। जेएनयू के तालिब इल्म उमर खालिद को दिल्ली अदालत से एक बार फिर झटका लगा है। शुमाल मशरकी दिल्ली फसादात से मुताल्लिक केस में उनकी दरख्वास्त जमानत एक बार फिर मुस्तरद कर दी गई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने जेएनयू के साबिक तलबा लीडर उमर खालिद की जमानत मुस्तरद कर दी। हिंदू मुस्लिम मुनाफरत में सोशल मीडिया का किरदार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसकी ताज़ा मिसाल कर्नाटक में देखने को मिली, जहां बागुलकोट पुलिस ने सिद्धार्थ विधान श्रीकांत निराले नामी शख्स को गिरफ्तार किया है। श्रीकांत निराले ने मुस्लिम नाम से जाली फेसबुक प्रोफाइल बनाई हुई थी और बीजेपी रुकन असेंबली डीएस अरुण के रिश्तेदारों को धमकी दे रहा था। बिहार असेंबली स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने आज ऐवान ज़ीरी में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी कानून साज पार्टी का भारतीय जनता पार्टी कानून साज पार्टी में रस्मी इंजमाम का ऐलान किया है। स्पीकर ने असेंबली में जुमेरात को कहा कि वीआईपी के तीनों अराकीन असेंबली की दरख्वास्त के मद्देनजर पार्टी का 23 मार्च से बीजेपी में इंजमाम हो गया है। उत्तराखंड के नए वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने हलफ लेने के एक दिन बाद जुमेरात को एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी रियासत में लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने जानकारी दी कि रियासती काबीना ने इस फैसले पर अपनी रजामंदी जाहिर की है। इस दौरान रियासती सदर मदन कौशिक ने कहा कि आवाम ने बीजेपी और बीजेपी के विजन लेटर पर भरोसा किया है और हुकूमत उसे पूरी तरह मुकम्मल करेगी। अवधनामा में शायद जिले की खबरों के मुताबिक असदुल्ला खां के कलाम में तंज़ मिज़ाह की अच्छी मिसालें मिलती हैं और गालिब ने ही अपने खुतूत के जरिए न सिर्फ तंज़ मिज़ाह निगारी को एक नए मिजाज से आशना किया, बल्कि हमारे अदब को एक नया उसलूब और नया मोड़ भी अता किया। ये अल्फाज थे राष्ट्रीय सहारा उर्दू के साबिक एडिटर और मारूफ तंज़ मिज़ाह निगार असद रज़ा के, जो आयूसा और शोबे उर्दू के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद उर्दू अदब में तंज़ मिज़ाह मौजू पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से अपनी तकरीर में अदा कर रहे थे। प्रोग्राम की सरपरस्ती प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी और सदारत के फ़राइज़ आरिफ नकवी जर्मनी ने फरमाई। इस्तक़बालिया कलिमात डॉक्टर शादाब अलीम, मेहमान खुसूसी का तारुफ डॉक्टर इरशाद दसियानवी और निज़ामत डॉक्टर फरहनाज और शुक्रिया की रस्म सैयदा मरियम इलाही ने अंजाम दी। गोरखपुर में जश्न कायम और महफिल मकासदा मरहूम सैयद मोहम्मद मेहदी एडवोकेट इब्न सैयद बशीर हुसैन मरहूम और सुल्ताना मेहदी बिनत सैयद नज़ीर हुसैन जैदी मरहूम के इसाले सवाब के लिए गोरखपुर के इमाम बारगाह मोहम्मद मेहदी लान बसंतपुर में मुनक़िद की गई, जिसमें मकामी और बैरूनी मायाना शोरा कराम ने अपना अपना नजराना अक़ीदत पेश किया और आशिकान हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने कसीर तादाद में शिरकत फरमाई। जश्न के मुंतज़िम ने बताया कि जश्न कायम में शिरकत करने वालों की तशवीक़ की खातिर 12 मोमिनीन को 12 इमामों के नाम पर बाकायदे कुरान अंदाज़ी इनाम से नवाजा गया। निज़ामत के फ़राइज़ मौलाना सिराज हुसैन क़ुमी ने अंजाम दिए। बिला तफरीक हर मज़हब मिल्लत से मोहब्बत करना और इंसानियत को आम करना सूफिया का मिशन रहा है और मौलाना असरार वारसी ने सूफिया के इसी मिशन को अमली जामा पहनाने में अपनी सारी जिंदगी सर्फ कर दी। मज़कूरा
خیالات کا اظہار ایک شام مولانا اسرار وارثی کی یادوں کے نام عنوان سے عاجز ماتوی اکادمی بارہ بنکی کے زیر اہتمام منعقد اعزازی تقریب و مشاعرے میں بطور مہمان خصوصی صوفی سید اظہار علی نے کیا۔ خالدہ کامپلیکس بڑیل میں منعقد اس پروگرام کے موقع پر عالمی شہرت یافتہ شاعر و ناظم واصف فاروقی اور خلیل احسن نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد اردو ادب میں خدمات کے لیے ڈاکٹر منصور حسن کو طابہ شفیقی میموریل ایوارڈ اور معید رہبر کو سائم سیدن پوری میموریل ایوارڈ پیش کیا گیا۔ امروہہ میں ادبی اور ثقافتی تنظیم انڈیا ہیریٹیج کی جانب سے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر ڈاکٹر زویا علی اور جسٹس شبیہ الحسنین شاستری کو فخر ہند اعزاز سے سرفراز کیے جانے پر امروہہ کی ادبی تنظیم کاروان خلوص نے مبارکباد پیش کی۔ تنظیم کے صدر نے کہا کہ جسٹس شبیہ الحسنین شاستری ایک بہترین مقرر اور علمی و ادبی شخصیت کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کا پیکر ہیں، جبکہ ڈاکٹر زویا نے بھی کورونا کے دور میں جو سماجی خدمات انجام دیں وہ قابل صد احترام ہیں۔ اس ادبی تنظیم کے سیکریٹری رہے اور بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ایم اسلام عالمی نے بھی دونوں شخصیات کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک تاریخ ساز پروگرام تھا جس کے لیے منتظمین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بزم مغیثی کا مرحلہ وار مسابقہ خطابت و قرات 2022 کا فائنل راؤنڈ گزشتہ دن پورے تسک و احتشام کے ساتھ منعقد ہوا، جس کی صدارت مولانا عبدالخالق مغیثی ناظم تعلیمات جامعہ ہازہ نے کی۔ حکم کے طور پر فرائض مفتی منصوب قاسمی، مولانا عثمان قاسمی اور قاری مستقیم کریمی نے انجام دیے۔ مسابقہ خطابت و قرات میں اول پوزیشن محمد حامد خان پوری نے حاصل کی، دوسری پوزیشن محمد اسعد پٹھان پوری نے حاصل کی، جبکہ تیسری پوزیشن محمد معتصم باللہ سلیم پوری نے حاصل کی۔ اسی طرح مسابقہ قرات میں پہلی پوزیشن محمد جاوید نے حاصل کی، دوسری پوزیشن عبد الباطن مغیثی، جبکہ تیسری پوزیشن عبد الصمد مغیثی نے حاصل کی۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے دوبارہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے اب صرف رسمی کارروائیاں ہی باقی رہ گئی ہیں۔ سسپنس وزیر اعلیٰ کے نام پر نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ کتنے وزراء حلف اٹھائیں گے اور ان کے نام کیا ہیں۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق یوگی آدتیہ ناتھ نے ممکنہ وزراء کو چائے اور ناشتے پر بلایا۔ اگرچہ کل 61 یا اس سے زیادہ وزراء حلف اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس بار 25 سے 30 نئے چہرے بھی کابینہ کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق یوگی آدتیہ ناتھ کی جانب سے 45-50 ممکنہ وزراء کو چائے پر بلایا گیا۔ اس میں 15-20 چہرے ایسے ہیں جو یوگی حکومت کے پہلے دور میں بھی وزیر رہ چکے ہیں، لیکن اس کے علاوہ 25-30 چہرے وہ ہیں جو پہلی مرتبہ یوگی کابینہ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ دراصل 2024 کے انتخابات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یوگی کابینہ کا خاکہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اس میں ذات پات کے مساوات کے ساتھ ساتھ علاقائی مساوات کو حل کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ حوزہ علمیہ ابو طالب میں مولانا اعجاز حسنین غدیری کے انتقال پر ایک تعزیتی جلسہ منعقد ہوا۔ مولانا محمد رضا ایلیا نے تعزیتی جلسے کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا اعجاز حسنین غدیری کا انتقال کر جانا رنج و غم کی علامت ہے۔ مولانا حسنین غدیری نے اپنی ماہرانہ خطابت کے ذریعے دنیا کے گوشے گوشے میں علوم و تعلیمات آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو پہنچایا اور خطابت کے منفرد انداز اور سادہ اور سلیس الفاظ میں متعدد پیچیدہ مسائل کا تصفیہ بھی کیا۔ مرحوم کی فن خطابت سے ہمیشہ عوام الناس مستفید و مستفیض ہوتے رہیں گے۔ آخر میں مولانا نے اپنے دعائیہ کلمات میں کہا کہ پروردگار عالم بطفیل محمد وآل محمد مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے غمزدہ کنبے کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وزارت ثقافت حکومت ہند کے اشتراک سے درشیہ بھارتی کی جانب سے والمیکی رنگشالہ سنگیت ناٹک اکیڈمی آڈیٹوریم گومتی نگر میں مزاحیہ ڈرامہ داماد ایک کھوج نے ناظرین کو خوب ہنسایا۔ مہمان خصوصی اطہر نبی نے اس موقع پر کہا کہ اپنی ثقافت اور روایات ہمارے لیے زیادہ اہم ہیں۔ ڈرامہ داماد ایک کھوج ایک شاندار اور پرکشش مزاحیہ ڈرامہ ہے اور اس ڈرامے کے ذریعے سماج کی عکاسی کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندی اور اردو کے ادبی اور ثقافتی ڈراموں کے ذریعے سماج کی اصلاح کا کام بخوبی لیا جا سکتا ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ موجودہ دور کے ادیب نئے طرز و فکر کے ڈرامے بھی تشکیل دیں تاکہ قدیم و جدید کا بھی سنگم قائم ہو سکے۔ عازمین حج 2022 پر تذبذب کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آنے کو ہے اور اب تک حج کو لے کر کارروائی میں کوئی تیزی نہیں آئی ہے۔ عازمین حج کے انتخاب کے لیے ہونے والی لاٹری بھی ابھی تک منعقد نہیں کی گئی ہے۔ حالانکہ کورونا وائرس کے چلتے حج 2 سال ملتوی ہونے کے بعد ریاست بھر سے کافی کم یعنی تقریباً 10,000 امیدواروں نے ہی درخواستیں دی ہیں۔ ایسے میں اگر اجازت ملتی ہے تو سبھی امیدواروں کا بغیر لاٹری انتخاب ہو جائے گا۔ ہندوستانی وفد حج کے سلسلے میں سعودی عرب گیا ہوا ہے جو ہفتے کے آخر تک واپس ہوگا، جس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے باوجود حج کمیٹی کے افسران کو امید ہے کہ مارچ کے آخر تک تمام صورتحال واضح ہو جائے گی۔ انجمن گلزار پنجتن نے اپنے شاعر عشرت رضوی لکھنوی کے ایصال ثواب کے لیے محفل نور کا اہتمام کیا۔ محفل کا اہتمام مفتی گنج واقع بیل والے ٹیلے پر ہوا۔ اس دوران شہر اور دیگر ضلعوں سے آئے ہوئے شعراء نے نجر مجیدی کی ندامت میں اپنے کلام پیش کرتے ہوئے شاعر اہل بیت مرحوم عشرت لکھنوی کو یاد کیا۔
محفل میں تجسس اعجازی نیّر جلال پوری، حسن فراد، شوکت صفی پوری، ذکی بھارتی، جاوید برقی، قیصر جون پوری، بلال نقوی، ذیشان حیدر، زبیر بارہ اور کمیل الہ آبادی نے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ مولانا حیدر عباس نے شعبان مہینے میں اماموں کی ولادت اور اس مہینے کی فضیلت کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان کی ہی طرح شعبان کا مہینہ بھی گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے۔ محفل کے دوران انجمن گلزار پنجتن کے سبھی عہدیداران اور اراکین موجود رہے اور شاعر عشرت رضوی کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے ماہ مبارک رمضان کے پیش نظر ایک نیا آئین نامہ مساجد اور ان کے ائمہ جماعت کے لیے جاری کیا ہے، جس میں نماز کو ٹی وی چینلوں پر نشر کیے جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سعودی وزارت کے بیان میں آیا ہے کہ کسی بھی چینل کو نماز نشر کرنے اور روزہ داروں کے افطار کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو مساجد میں لے جانے پر بھی اس بہانے سے پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ یہ عمل دیگر نمازیوں کی تکلیف کی وجہ بن سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے روس کی جانب سے یوکرین میں مذاکراتی جنگ بندی کے مطالبے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ روس کی جانب سے سلامتی کونسل میں پیش کی گئی قرارداد کے حق میں روس اور چین نے ووٹ دیا، جبکہ امریکہ، فرانس اور برطانیہ سمیت 13 دیگر رکن ممالک پیشکش کے دوران غیر حاضر رہے۔ اس طرح کسی بھی ملک نے قرارداد کے خلاف ووٹ نہیں دیا۔ قرارداد میں طبی دنیا اور یوکرین میں کام کرنے والے انسانی امدادی کارکنوں کے احترام اور تحفظ کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی کونسل میں یوکرین کی صورتحال پر اب تک مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں۔ یمن پر سعودی اتحاد کی جارحیت کے 7ویں برسی کی مناسبت سے اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے جمعرات کے روز ایک بیان میں کہا کہ ظالم اتحاد کی جانب سے یمنی عوام کے خلاف تباہ کن جنگ اور وحشیانہ جارحیت اور ظالمانہ محاصرہ ایسی حالت میں 8ویں سال میں داخل ہو رہا ہے کہ اس ملک کو صدی کے سب سے بڑے انسانی المیہ کا سامنا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ماضی کی طرح یمن کا محاصرہ ختم کرانے اور اس کے خلاف جنگ بندی نیز مذاکرات کے آغاز کے لیے ہر قسم کی جدت عمل اور کوشش کا خیر مقدم کرتا ہے، مگر یہ کہ یہ کوشش کسی کی مداخلت کے بغیر اور اقوام متحدہ کے نمائندے کی کوششوں کے دائرے میں ہو۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت والی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی حکومت کے خلاف پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے بعد اقتدار سے بے دخل ہونے کا خطرہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ اس درمیان اتحادی بھی وزیر اعظم کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں حکومت قائم رکھنے کے لیے پی ٹی آئی ہر طرح کی مشق کرنے پر مجبور ہے۔ پارٹی ناراض اتحادی شراکت داروں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ پارلیمنٹ میں اکثریت کے لیے درکار اعداد و شمار ان کے حق میں قائم رہ سکیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ آئندہ 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے، جس میں پی ٹی آئی ملک میں جاری سیاسی غیر یقینی صورتحال کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ ترکی کا شمار اب دنیا کی 10 بہترین معیشت میں ہوا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک نئے اقتصادی پروگرام کو نافذ کر کے کافی حد تک ہم نے قومی کرنسی کی قدر میں کمی کو روک دیا ہے۔ اردوغان کا کہنا ہے کہ توانائی، گیس اور بجلی کے شعبے میں 165 ارب لیرے کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ ترکی اس وقت سخت اقتصادی حالات کا سامنا کر رہا ہے۔ ترکی کے صدر نے اپنے ملک کو دنیا کی 10 بہترین معیشت میں شامل کرنے کا دعویٰ ایسی حالت میں کیا ہے کہ وہاں کی قومی کرنسی کی قدر کم ہونے سے مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں غریبی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے بہت سی چیزوں کی کمی بھی واقع ہوئی ہے۔ اس حالت کی وجہ سے لوگوں میں غم و غصہ بھی بھرا دیکھا جا رہا ہے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔